أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في قصصهم عبرة. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مہینے رمضان میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح غیر رمضان میں بھی اللہ کے یہاں عبادت گزار رہنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے گزشتہ کی مجلس میں خلجی خاندان کے تعلق سے چند اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ خاندان غلامان کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے بعد خلجی خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ خاندان غلامان قطب الدین ایبک میں ان کی بات شروع ہوتی ہے، جو 1206 عیسوی سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس خاندان غلامان کا آخری جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا خسرو، ملک خسرو، جس کا خاتمہ ہوتا ہے 1290 میں۔ تو 1290 میں خلجی خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ خلجی خاندان کے جو پہلے بادشاہ، جن کا نام تھا جلال الدین خلجی، جو ایک بہت ہی نرم دل اور معاملہ فہم اور بہت ہی رحیم و کریم آدمی تھے، اور ان کے یہاں انہوں نے ایسے کارنامے کر دکھائے جو عام طور پر بادشاہ نہیں کرتے۔ انہوں نے لوگوں کو معاف کیا، بغاوت کرنے والوں کو معاف کیا، اور انہوں نے اپنے دامن کو دوسروں کے خون سے بہت زیادہ بچا کر رکھا۔ لیکن تاریخ نے اپنا کھیل کھیلا اور ان کے ہاتھوں سے ایک بہت ہی انوسنٹ آدمی، جنہیں سیدی مولا کہا جاتا ہے، ان کا قتل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کسی باغی فرقے کے ساتھ رہ چکے تھے، جبکہ انہوں نے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں بڑے ہی دردناک انداز میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ انہیں ہاتھیوں کے تلے، پیروں کے تلے روند کر چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جلال الدین خلجی کا کیسے خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ جو خلجی خاندان ہے، اس کی حکومت بہت ہی مختصر رہی، بہت ہی مختصر۔ اس کا آغاز ہوتا ہے 1290 میں، 1290 عیسوی میں، اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے 1331 کے آس پاس، 1321 کے آس پاس۔ تو خلجی خاندان کا خاتمہ 1321 کے آس پاس ہوتا ہے۔ تو جلال الدین خلجی، جو پہلی ہی بڑے عمر میں یہ سلطنت میں بیٹھتے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز سے حکومت کرتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے بھتیجے، جن کا نام علاء الدین خلجی تھا، یہ حکومت میں آتے ہیں، سلطنت ان کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تو یہ جو تھے علاء الدین خلجی، ان کے تعلق سے ہم آج کے مجلس میں بات کا آغاز کریں گے۔ انہیں سکندر ثانی کہا جاتا ہے، سکندر ثانی کہا جاتا ہے۔ سکندر عظیم، جس کے تعلق سے ہم نے پہلے بتایا تھا، الیگزینڈر دی گریٹ جسے کہا جاتا ہے، انہیں علاء الدین خلجی کو ان کے فتوحات کی وجہ سے، انہیں جو ہے مختلف ان کی ترقیات کی وجہ سے، ان کی حکومت پھیلنے کی وجہ سے، انہیں سکندر ثانی کا لقب دیا گیا، اور یہ خود اپنے آپ کو سکندر ثانی کہا کرتے تھے۔ بلکہ یہ بڑے تند خو اور بڑے ہی سخت گیر بادشاہ تھے۔ گزشتہ کے مجلس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نصرت خان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ باغیوں میں سے تھے، بغاوت کرنے والوں میں سے تھے، تو بڑے ہی بھیانک انداز سے انہیں سزا دیا۔ جبکہ ان کے جو والد جلال الدین خلجی تھے، ان کے زمانے میں ملک جھجو جب باغی کے طور پر ان کے دربار میں پیش کیا گیا، تو انہوں نے معاف کیا، اور الٹا انہیں بہت بڑی جاگیر دی اور ہر قسم کے عیش و آرام کی چیزوں کو مہیا کیا۔ لیکن علاء الدین خلجی، جو ان کے بھتیجے تھے، ان کے داماد، یہ بالکل الگ انداز اختیار کیے ہوئے تھے، بڑے ہی سخت آدمی تھے۔ نصرت خان کے ساتھ نہ کہ صرف انہیں سخت سزا دے کر ختم کرتے ہیں، بلکہ ان کے خاندان، بچوں اور عورتوں کو یہ قید خانے میں ڈالتے ہیں اور بڑے ہی عبرتناک سزائیں دیتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب تھے، یہ تندخو آدمی تھے، اور ان کی طبیعت میں دین کی طرف میلان نہیں تھا۔
یہ اتنے زیادہ دین پرست نہیں تھے، ان کے دل میں نہ اللہ کا ڈر تھا، نہ یہ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے تھے، بلکہ ایک بہترین انداز کے منظم بادشاہ تھے۔ اور ان کی جو خوبیاں تھیں، ہندوستان پر ان کی جو نعمتیں اور احسانات تھیں، ان کا ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طریقے سے ان کے تندخو اور سختی کے چند مثالوں میں یہ بھی مثال کہنا ضروری ہے۔ ان کے زمانے میں 9 مسلمان ہندوستان میں آئے جو ابھی ابھی اسلام قبول کیے تھے۔ ان کا تعلق منگول سے تھا، یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ لگ بھگ 4000 کی تعداد ہندوستان آتی ہے، دلی میں آ کر یہ بعد و باش اختیار کرتے ہیں۔ ان کے جو بڑے تھے جن کا نام تھا الغو خان، تو یہ جو 4000 لوگ ادھر آ کر بس گئے تھے جلال الدین خلجی کے زمانے میں، انہیں دلی میں رہنے اور آس پاس کے علاقوں میں آنے جانے کی کھلی چھوٹ تھی۔ انہوں نے کافی ترقیاں کی، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض بغاوت میں پکڑے جاتے ہیں۔ کہیں ایک بغاوت ہوتی ہے، وہاں پر جب چھاپا مارا جاتا ہے تو وہاں پر سے ان میں سے بعض حضرات نکل آتے ہیں۔ تو جلال الدین خلجی کے بعد جو علاء الدین خلجی آئے تھے، یہ جو علاء الدین خلجی تھے، انہیں اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ اپنے تندخو ہونے کی ایک دوبارہ مثال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ جو بھی انہیں قتل کرے گا اسے اس صاحب کا پورا مال ملنے والا ہے جسے اس نے قتل کیا، یعنی قاتل کو مقتول کا پورا سرمایہ مل جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے قتل کرنے پر لوگوں کو بھارا، یہ صاحب علاء الدین خلجی نے۔ تو اب ہوگا کیا؟ سپہ سالار عوام سب مل کر یہ جو 9 مسلمان منگول تھے جن کی 4000 کی تعداد تھی، انہیں من و ان ختم کر دیتے ہیں، من و ان ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی بچتا نہیں، ان کا مکمل صفایا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس انداز سے علاء الدین خلجی نے اپنے اندر نظم و نسق کو اختیار کیا۔ ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے، رعایا کا بہت خیال کرتے تھے اور رعایا پرور تھے۔ لیکن اگر کسی نے بغاوت کی، حکومت کے خلاف سازش کی، سیاست میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، تو ان سے بڑا سخت دل کوئی نہیں ہوتا تھا، ان سے بڑا سزا دینے والا کوئی ہوتا نہیں تھا۔ تو یہ شخصیت کی 2 پہلویں تھیں۔ ایک پہلو جسے آپ کہیے نرم پہلو، لطف کا پہلو، جس میں وہ رعایا کا خیال کرتے تھے۔ اور تندخو اور سختی کی بات جب آتی ہے تو جب ان کی حکومت کے خلاف سازشیں ہو تو یہ چہرہ صاحب کا بدل جاتا ہے۔ یہ اس معاملات میں بالکل رعایت نہیں کرتے، چاہے جو بھی ہو اسے صفایا کر دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ ایک 2 مختلف سمتیں علاء الدین خلجی کے اندر تھیں۔ علاء الدین خلجی کے تعلق سے یا ایسی شخصیت تھی جس تعلق سے بہت سارے لوگوں نے غلط تصور پیش کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر ان کے زمانے میں جو مورخ تھے جن کا نام تھا برنی، یہ علاء الدین خلجی کی سختی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ علاء الدین خلجی کی بہت ساری برائیوں کو انہوں نے لکھا، اور جو بھی ہم ہمارے معاشرے میں ان کے تعلق سے برائیاں دیکھتے ہیں اور بہت ساری تہمتیں ہیں، ان کی کردار کو لے کر بہت ساری تہمتیں ہیں، شخصیت کو لے کر بہت ساری تہمتیں ہیں، جو سمجھیے کہ اکثر بے بنیاد ہیں۔ اس پر کوئی دلیل نہیں ملتی، اس پر کوئی ثبوت نہیں ملتا، تاریخی دستاویز حاصل نہیں ہے۔ اور جو فلم کے تعلق سے میں نے گزشتہ کے مجلس میں کہا، تو اس میں جو باتیں مجھے بتائی گئی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے، اور کئی عورتوں کو لے کر، دوسرے کردار کو لے کر اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں یہ مشکوک باتیں ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا، غصے کی وجہ سے لکھا، سختی سے بیزار ہو کے بعض مورخین نے لکھا، اور ان کی خامیوں کو بیان کرنے کے لیے لوگوں نے کوشش کی، لیکن جو معتدل مورخین ہیں جن کے پاس میانہ روی ہے، انہوں نے جو باتیں لکھی ان میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں پر اعتماد کرنا بالکل غلط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو ہندوستان میں مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، مسلمان بادشاہوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کریں، ہے نا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک ہیرو کو بنائیں اور ساتھ ساتھ اپنے پاس ایک دشمن کو بنائیں۔ تو ہیرو کی اس وقت ترقی ہوگی جب یہ دشمن کے خلاف آپ کچھ کہتے رہیں، دشمن کے خلاف آپ نکتہ چینی کرتے رہیں، تان و تشنی سے کام لیتے رہیں، تو یہ ہیرو کی ترقی ہوگی۔ اس طریقے سے یہ اپنے جو ہے پرانے افکار اور اپنے جو ہے باطل افکار کو بڑھانے کے لیے اس طریقے سے مسلمان بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جبکہ علاء الدین خلجی ایک ایسے بادشاہ ہیں جن کے پاس ہندو بادشاہ بہت زیادہ وفادار تھے۔ بلکہ یہ نہیں، آپ اس سے پہلے بھی سنے ہیں کہ ہمیشہ مسلمان بادشاہوں کے پاس ہندو وفادار ہوا کرتے تھے اور ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے دیے جاتے تھے، اور علاء الدین خلجی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ اور ان کے تعلق سے، شخصیت کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں میں پہلے ہی رد کر دیتا ہوں، اس کی بے بنیاد باتیں۔ ہاں،
ان کے اندر خامیاں تھیں جن کا ذکر میں ابھی کرنے والا ہوں، لیکن یہ خامیاں جو مجھے بتائی گئی ہیں یہ خامیاں ان کے اندر نہیں تھیں، اور جو بھی لکھے ہیں انہوں نے بے بنیادی کے اوپر اپنی بات کا انحصار رکھا ہے۔ تو عزیز دوستو چلیے دوسری باتیں دیکھتے ہیں، اور یہ وہ آدمی ہیں عہد علائی کے تعلق سے مورخین نے بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے، خاص طور پر ان کے زمانے کے ایک مورخ جن کا نام سراج عفیفی تھا، اور اس کے بعد ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام چراغ دہلی تھا، اور اسی طریقے سے ان کے زمانے کے ایک مورخ جن کا نام عصامی تھا۔ یہ تین ایسے مورخ ہیں جنہوں نے ان کی تعریف کی، ان کی تعریف میں یہ ہمیشہ رطب اللسان نظر آتے ہیں، اور ان کی تعریف، ان کی پذیرائی ان کی کتابوں میں بہت زیادہ ملتی ہے، خاص طور پر چراغ دہلی جیسی شخصیت جو کہ ایک اسلامی شخصیت، ایک بزرگ گزرے ہیں، اور ان کا علاء الدین جیسی شخصیت کی طرفداری کرنا، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں بہت سارے اچھے پہلو موجود تھے، اور ان سے رعایا کو فائدہ ہوا، اور یہ بھی بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کے کردار میں جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بے بنیاد ہے۔ تو عزیز دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ سراج الدین عفیفی انہوں نے جو تاریخ لکھی جس کا نام تھا تاریخ فیروز شاہی، یہ جو صاحب ہیں انہوں نے فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں تاریخ لکھی، اس میں انہوں نے فیروز شاہی تغلق کے زمانے میں جو خوبیاں تھیں یہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو اس میں ایک عبارت لکھتے ہیں جسے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، کہتے ہیں کہ فیروز شاہی کے زمانے میں ارزانی و فراوانی کی اتنی زیادتی ہوئی، یعنی مال اتنے سستے ہوئے، اور اس کے بعد مال اتنے زیادہ، کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرے سامان بازار میں اور دوسری چیزیں اتنے فراوانی سے ملنے لگیں کہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عہد علائی کو بھلا دیا، کہتے ہیں کہ لوگوں نے علاء الدین خلجی کے زمانے کو بھلا دیا، یعنی یہ کمپیر کر رہے ہیں فیروز شاہ تغلق کی حکومت اور علاء الدین کی حکومت، اور کمپیر کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ فیروز شاہی کے زمانے میں ارزانی و فراوانی، یعنی مال سستے اور مال کا بڑی آسانی سے ملنا اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ لوگوں نے علاء الدین خلجی کو بھلا دیا، یعنی علاء الدین خلجی اور فیروز شاہ کے تغلق کے زمانے کے درمیان لگ بھگ بہت بڑی مدت ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے علاء الدین کو بھلا دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگ علاء الدین کو یاد رکھا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ہم چراغ دہلوی کی ایک ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علاء الدین نے اپنے زمانے میں گائے اور اس کے بعد بکریوں کو خرید کر بیچنے والوں کے ہاتھوں میں سونپا اور انہیں ترقی کرنے کے لیے آگے بڑھایا، یعنی اکنامکس میں ان کے جو کام تھے، جو مالی مسائل کے تعلق سے علاء الدین نے جو کام کیا، اس سے لوگوں کے اندر سے غریبی ختم ہو گئی۔ ابھی آپ کو میں سامنے گنواؤں گا کہ ان کی حکومت میں کیا کیا خوبیاں تھیں۔ میں ادھر چراغ دہلی کی بات میں رکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ انہوں نے مال سستے کر دیے، لوگ بھوک پیاسے بچ گئے، رعایا خوش تھی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ علاء الدین خلجی کے احسانات ہیں۔ تو یہ چراغ دہلوی کی شہادت ہے عزیز دوست۔ اسی طریقے سے ہم عصامی کو دیکھتے ہیں جو محمد تغلق کے زمانے اور علاء الدین کے زمانے کے درمیان تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، دونوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور جوڑنے کے بعد یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ علاء الدین خلجی کا زمانہ رعایا کے اعتبار سے بہت آگے تھا، رعایا کو ان کے زمانے میں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی عزیز دوستو کہ علاء الدین خلجی وہ پائے کہ نہیں جس کا تصور دیا جاتا ہے، ویسے بادشاہ نہیں جس کا تصور آج پیش کیا جاتا ہے۔ علاء الدین خلجی کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں۔ اب چلیے ہم ان کی خوبیوں پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو ان کی سب سے پہلی خوبی جیسے آپ نے ابھی سنا کہ انہوں نے مال کی فراوانی، مال کی ارزانی، سامان کی سستگی، سامان کو بہت سستا کر دیا، یہاں تک کہ کیسے انہوں نے کیا جو آج کے بڑے بڑے جو مملکتیں ہیں، بادشاہ ہیں، وہ نہیں کر پائے، انہوں نے 700-800 سال پہلے کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو اجناس ہیں، اجناس سے مراد یہ سونا جو چاندی ہے جس سے لوگ سکے بناتے ہیں اور سکے سے مال خریدتے ہیں، تو انہوں نے سونے چاندی کی قیمت کو گھٹا دیا۔ وہ کیسے انہوں نے کیا؟ انہوں نے بارٹر سسٹم کو امپلیمنٹ کیا۔ بارٹر سسٹم سے مراد آپ کے پاس چاول ہے، میرے پاس گیہوں ہے، تو میں آپ کے پاس سے جو چاول ہے وہ مجھے ضرورت کے تحت لے لوں گا اور آپ مجھ سے گیہوں لیں گے، اور کسی کے پاس لوہا ہے تو میں اس کے پاس میرا گیہوں دے کے میں اسے لوہا لے لوں گا، کسی کے پاس بکریاں ہیں تو میں وہ جو صاحب جن کے پاس لوہا ہے وہ لوہا لے کر بکریاں لے لیں گے۔ تو یہ جو سسٹم ہے جسے بارٹر سسٹم کہتے ہیں کہ مال لے کر مال ہی کو واپس دینا، یعنی قیمت نہیں، سونا چاندی نہیں، بلکہ مال کے بدلے مال،
اور اسلام بھی اس چیز کو ابھارتا ہے اور اسی پر بھی زکوٰۃ کا نظام قائم ہے۔ تو بہرحال عزیز دوستو، اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو سونا چاندی کی جو قیمت تھی یہ کم ہو گئی، لوگ اسے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر سونا چاندی کی اہمیت ہو تو لوگ اسے اپنے پاس اشرفیوں کے طور پر رکھیں گے، اپنے خزانوں کو بھریں گے، کیونکہ اس کی قیمت ہے، اسے دینے سے چیزیں ملتی ہیں۔ جب بازار میں چیزیں اسے دینے سے اتنی زیادہ نہیں ملتی، اس کے بنسبت جسے دینے سے چیزیں زیادہ ملتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی کاروائی کارخانہ آپ کا ہے، یا پھر کسی چیز کو آپ بطور تجارت کرتے ہیں، تو وہ سامان دے کر آپ سامان خرید لیں، کیونکہ لوگوں کو سامان کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی سونا چاندی کھاتا نہیں ہے، کھانے پینے کے سامان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو کھانے پینے کے جو سامان تھے، اسے دے کر آپ کھانے کے پینے کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ جب یہ ممکن تھا تو لوگوں کو چاندی اور سونے کی ضرورت نہیں پڑی، تو اس وجہ سے سونے اور چاندی کی قیمت اتنی گھٹ گئی کہ آج تک کبھی اتنی گھٹی نہیں۔ لوگ اشرفیاں رکھنا پسند نہیں کرتے، چاندی کو اپنے پاس ڈمپ کرنا پسند نہیں کرتے، سونوں کو اپنے پاس ڈمپ کرنا پسند نہیں کرتے، ہیرے جواہرات کو جمانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ہوتا یہ کہ لوگ سامان دیتے اور سامان لیتے، سامان دیتے اور سامان لیتے۔ کسی کے پاس گھیو اپنے گودام میں بھرا پڑا ہے تو اس کا کیا کرے گا، تو وہ اسے دے کر جو ضرورت کے سامان ہے وہ لیتا۔ اس طریقے سے چیزیں جو ہے بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی اور اس وجہ سے قیمت بالکل گھٹ گئی۔ تو اس سے معلوم ہو عزیز دوستو کہ کس انداز سے انہوں نے حکومت کی، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، یہ اگرچہ ان پڑھ آدمی تھے، علاؤدین خلجی ان پڑھ آدمی تھے، لیکن تجربہ بہت زیادہ تھا۔ تجربہ اتنا زیادہ تھا کہ یہ اپنے لوگوں سے کہتے کہ میں پڑھا تو نہیں ہوں، لیکن میرے پاس اللہ نے اتنا تجربہ دیا ہے کہ میں اس تجربے کے بنیاد پر بڑی اچھی انداز سے لوگوں کو پرکھ لے سکتا ہوں، صورتحال کو میں جان سکتا ہوں۔ دور اندیش تھے۔ تجربہ کبھی کبھار آدمی کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ آدمی دور اندیش ہو جاتا ہے، دور اندیشی میں وہ آدمی جو ہے احوال کو جو ہے پرکھ سکتا ہے۔ تو یہ ان کی خوبی تھی۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستو، علاؤدین خلجی کے زمانے میں 3 دور میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور جس میں انہوں نے صرف منگولوں کو روکنے کی کوشش کی، منگولوں کو انہوں نے یعنی فیصلہ کن معرکہ لڑ کے منگولوں کے جو ہے اس باپ کو انہوں نے بالکل مسدود کر دیا، منگولوں کے مسائل کو ختم کیا۔ یہ پہلا دور تھا، اس میں انہوں نے پورا قوت صرف کیا۔ اور اس کے بعد سینٹرل انڈیا، مانڈور جیسے دوسرے علاقوں میں انہوں نے اپنے خاص سپہ سالار جن کا نام عین الملک تھا، انہوں نے بیچ کر ان علاقوں کو اپنے قبضے میں شامل کیا، اور جو ان کے قبضے میں تھے انہیں بہترین انداز سے باج گزاری پر ابھارا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو خاص غلام تھے جن کا نام تھا ملک کافور، آگے چل کے ان کی وجہ سے انہیں کافی نقصان ہوا، لیکن یہ علاؤدین خلجی ان کے بہت بڑے دل دادا تھے، ان کے ہر قول و فعل پر آمنا و صدقنا کہتے تھے۔ تو ان ملک کافور کو انہوں نے دکن بھیجا، اور دکن کے علاقوں کو ملک کافور نے اسلامی ریاست میں داخل کیا۔ اور یہ جو ملک کافور تھے بہت دور آگے بڑھے، یہاں تک کہ وہ مدراس آئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ راس الکماری، جسے آج کنیا کماری کہتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ان تمام علاقوں کو اسلامی ریاست میں داخل کرتے ہیں۔ اور یہی زمانہ تھا جس کے تعلق سے میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، محمد حسن الکتلی یہی زمانے کے بعد ابھرے، جن کی 41 سال کی حکومت رہی، مستقل ان کی حکومت رہی جنوب میں، مدراس کے اس علاقے میں، تمل ناڈ کے اس علاقے میں۔ تو عزیز دوستو، تو یہ ملک کافر تھے جنہوں نے دکن کے بعد سے لے کر راسا کماری تک، کنیا کماری تک، یہ جو ان کی حکومت رہی یہ ملک کافور کی وجہ سے پھیلی۔ اور یہ 3 ادوار ہیں۔ علاؤدین خلجی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت کے بعد سارے ہندوستان میں جن کی حکومت قائم ہوئی وہ علاؤدین خلجی تھے۔ علاؤدین خلجی جیسے کسی نے اتنی وسیع سلطنت پر حکومت نہیں کی۔ ان کے بعد اورنگزیب آتے ہیں جن کی سلطنت ان سے تھوڑی کم تھی، لیکن علاؤدین خلجی کو اس بابت میں فوقیت حاصل ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ تھے علاؤدین خلجی۔ اور علاؤدین خلجی کے تعلق سے جب بھی مورخین لکھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک باب باندھا جس میں کہا کہ برکات علائی، علائی کی برکات، حکومت علائی کی برکات، حکومت علائی کی خوبیاں۔ تو میں آپ کے سامنے چند خوبیوں کو گننا چاہتا ہوں، اسے آپ ضرور سنیے۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ ان کے زمانے میں غلے اور سامان معیشت کی فراوانی اور ارزانی، جس کا ذکر میں نے کیا، غلوں کی فراوانی۔ نمبر 2، اس میں بادشاہ غیر معمولی طاقتور بنتا ہے، اور ڈھیر سارے فتوحات، علاقوں کو کانکور کرنا، انہیں اپنے مقبوضات میں شامل کرنا، یہ علاؤدین خلجی کی بہت بڑی خواہش تھی، اور اس پر بہت زیادہ کام ہوا جس کے تعلق سے میں نے کہا۔ اور مغلوں کے حملوں کو بالکل انہوں نے ٹھپ کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔
اور اس کے بعد ان کے زمانے میں جو ہم خوبی دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ان کے زمانے میں جو غریب لوگ تھے ان کے یہاں ڈھیر سارا مال جمع ہونا شروع ہو گیا. ہر آدمی تجارت کرتا اور مال و زر و مال ان کے یہاں بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا. غریب لوگ بھی مالدار ہونا شروع ہو گئے تھے. ان کی حکومت کی خوبی ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ خوبی ہم دیکھتے ہیں کہ راستوں کو انہوں نے امن و امان کے کر دیے. راستے سڑکیں جہاں پر لوگ آنا جانا شمال سے جنوب آئیں دکن سے دوسرے علاقے میں جائے تو راستے اس زمانے میں عام طور پر امن کے نہیں ہوتے. لٹیرے چور اچکے ان راستوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تو انہوں نے اس میں کام کیا. راستوں کو انہوں نے پرامن بنائے جس کے ذریعے سے تاجر لوگ دور دور سے یہاں آتے اور بہترین انداز سے تجارت کرتے. اور اس کے بعد ان کے زمانے میں جو حکومت کا جو نظم و نسق تھا, حکومت کے جو قواعد و ضوابط تھے, اس پر زبردست لوگ عمل کرتے تھے. عام طور پر گورنمنٹ ایک چیز کہے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے, یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ان کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوئی. لوگ ان کے ہر قانون, ہر قواعد, ہر ضابطے کی اچھے انداز سے پاسداری کرتے تھے, اسے مانتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. اس سے کیا چیز معلوم ہوتی ہے دوستو؟ اسے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ان کی جو عوام تھی وہ ان سے کافی خوش تھی, کافی زیادہ خوش تھی. اسی لیے حکومت کے فرمانوں کو ماننے کے لیے آگے آتے. اور ان کے زمانے میں رعایا کی اخلاق کی ترقی ہوئی. تو یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے شراب کو مکمل طور پر اپنی حکومت میں حرام قرار دیا. شراب برملا نہیں بیچی جائے گی اور برملا اسے پینا نہیں چاہیے. تو یہ جو شراب کے اڈے تھے, مراکز تھے, سب کو انہوں نے ہٹایا, بستی کو شراب سے دور کیا. اب وہ خود ان کی جو پرسنل زندگی تھی اس میں وہ شراب نوشی کرتے تھے, یہ چیز ان کے یہاں پائی جاتی تھی. لیکن خوبی تعریف اس وجہ سے کہ انہوں نے عوام کے اندر اس چیز کو ہٹا دیا. اگر کوئی آدمی ذاتی طور پر اپنے گھر میں چار دیواریوں کے درمیان بیٹھ کر پیتا ہے تو اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں, لیکن بستی کو تو انہوں نے اس چیز سے صاف کی. یہ ان کی خوبی ہے. اور ان کے زمانے میں علماء اور شعراء اور فن کے ماہرین کی بہتات نظر آتی ہے. بہت زیادہ علماء ان کے زمانے میں آئے اور بہت زیادہ علماء آنے کے بعد یہاں بستی کو انہوں نے ترقی کی. یہ چند خوبیاں تھیں عزیز دوستو, میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. اچھا, جب ہم یہ جو خوبیوں کی وجہ سے ان کی جب حکومت ختم ہوئی تو ان کی حکومت کو لوگوں نے بہت دیر تک یاد رکھا. یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو یاد کر کے لوگ انہیں ولی کا درجہ دیتے تھے. اور جہاں ان کی جو قبر تھی وہاں پر لوگ جایا کرتے تھے, جا کر ان کے دور کو یاد کیا کرتے تھے. اور چراغ دہلوی جن کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا ایک بہت بزرگ گزرے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے تو یہ ولی کے درجے کو پہنچے تھے. لوگ انہیں بہت دن تک یاد رکھ رہے تھے. عہد علائی عہد علائی عہد علائی لوگوں کے زبان میں بہت زیادہ تھا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ انہیں کافی پسند کرتے تھے. اگر پسند نہیں کرتے تو یہ نام ان کے زبان میں آنے کی کیا ضرورت تھی. تو عزیز دوستو, اگر کوئی آدمی رعایا کی دیکھ بھال کرتا ہے, پبلک کی دیکھ بھال کرتا ہے اور پبلک کی فلاح و بہبودی کے لیے محنت کرتا ہے اور انہیں تمام قسم کی پریشانیوں سے بچاتا ہے اور دقتوں سے بچاتا ہے, ان کا خیال کرتا ہے, تو لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. اور لوگ اس کی جو پرسنل غلطیاں ہیں, اخلاقی غلطیاں ہوں, کرداری غلطیاں ہوں, جو ذاتی غلطیاں ہیں, لوگ اسے بڑی آسانی سے بھلا دیتے ہیں. لوگ اسے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں, وہ ان کا خاص معاملہ ہے. لیکن جب لوگوں کے لیے کوئی آدمی جیتا ہے تو اسے لوگ بہت دنوں تک یاد رکھتے ہیں اور اسے دعائیں دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے علاؤ الدین کے حق میں لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں دی. میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی رعایا تھی انہیں ولی کا درجہ دے رکھی تھی, ولی کے اعتبار سے انہیں لوگ مانتے تھے. اب جو رعایا پروری کی جب بات آئی تو میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. علاؤ الدین کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ اپنے خوابگاہ میں یعنی اپنے بستر میں اٹھے بیٹھے اور بیٹھ کر ایک عجیب عالم تھا ان کا. سر ان کا پراگندہ تھا, بال ادھر لٹکے ہوئے تھے اور بڑے ہی عجیب و غریب انداز سے بیٹھ کر کچھ غور و فکر کر رہے تھے. تو اس زمانے میں ان کے بعض وزیر ان سے ملنے آئے تو ان کا یہ حال دیکھ کر بڑے تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور باہر جا کر کہتے ہیں کہ آج بادشاہ سلامت کو ہو کیا گیا, کیوں ایک عجیب منظر دے رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو لوگ ان کے آس پاس جمع ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ ان کے جو خاص لوگ تھے, ان کے جو ایوانے میں جو لوگ تھے, دربار کے لوگ, وہ ان کے آس پاس جمع ہوئے اور خاص لوگ انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو بہت دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فکر ہے کہ میری رعایت میں عوام, میری جو رعیہ ہے, میری وہ جو حکومت ہے, اس میں عوام کو میں کیسے فائدہ پہنچاؤں. میرے پاس ڈھیر سارا مال ہے, ڈھیر سارے گھوڑے ہیں, ڈھیر سارے ہتھیار ہیں, ڈھیر سارے ہاتھیاں ہیں, خزانے میں مال بھرا پڑا ہوا ہے, دولت بہت زیادہ ہے میرے پاس,
میں چاہتا ہوں کہ عوام کو فائدہ پہنچاؤں. یہ فائدہ میں کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ عوام کو کیسے فائدہ پہنچاؤں؟ اگر میں عوام میں مال تقسیم کروں گا تو عوام بگڑ جائے گی. عوام کے پاس اگر مفت مال مل جائے تو وہ پھر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور پھر وہ نکمی بن جائے گی، بیکار ہو جائے گی. تو عوام کو کیسے فائدہ پہنچاؤں؟ تو لوگوں نے غور کیا اور بعد میں خود پھر بادشاہ خود یہ رائے دیتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ میں کیوں نہ یہ جو مال کے غلے لے کر یہ جو نائک آتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، جو کسان بستیوں میں آتے ہیں اور ہزارہ میل سفر کر کے پہنچتے ہیں، ان کی جو بیل گاڑیاں ہیں اس میں مال لدا کر لاتے ہیں اور لا کر ادھر بیچتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو لمبے سفر کرنے کی وجہ سے، لمبی مدت سفر کرنے کی وجہ سے اور زیادہ وقت صرف کرنے کی وجہ سے یہ جو غلے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، غلے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی سامان معیشت کا مول بڑھ جاتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو نائک آتے ہیں انہیں میں جمع کروں، ایک کمیونٹی بناؤں اور انہیں یہ کہہ کر کہوں کہ یہ جو سفر خرچ ہے اور تمہاری جو ذاتی محنت ہے، یہ جو خرچ ہے اسے میں اپنی ذمہ لے لیتا ہوں، یعنی سبسڈی دیتا ہوں. آج کے زمانے میں اگر کہا جائے تو میں اس تعلق سے سبسڈی دیتا ہوں کہ سفر خرچ ہو گیا، آپ کی جو ہے محنت ہو گئی، اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس کا مال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ اس کے بدلے غلہ جو حقیقی جو غلے کی قیمت ہے وہ قیمت میں بازار میں بیچیں اور بازار میں غلہ بڑی آسانی سے لوگوں تک پہنچے اور غلہ بڑی تیزی سے آئے. آپ جو ایک مہینے میں سفر کر کر پہنچتے ہیں، اگر آپ ایک مہینے میں آپ جو ہے 2-3 مرتبہ آتے جاتے ہیں تو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ زیادہ آئیں. تو لوگ جب انہیں معلوم ہوا کہ سب کچھ اس کی ذمہ داری بادشاہ خود لے رہا ہے تو 1-2 مرتبہ آنے والے مہینے میں 3-4 مرتبہ آنے لگے. اس سے غلے کی فراوانی ہونے لگی، بڑی آسانی سے لوگوں کو سامان ملنے لگے اور اس کے بعد یہ جو خرچ ہے یہ بادشاہ نے خود اپنے ذمہ لے لیا تو غلے سستے ہو گئے. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو ان کی جب حکومت رہی تو اس انداز سے کام ہوا تو رعایا کو بہت زیادہ فائدہ ہو. تو بڑے سستے، یہاں تک لوگوں نے یہ جو پر کے جی غلے جو ملتے تھے اس کی قیمت بھی وہ لوگوں نے لکھی ہے. تو بہت ہی سستے دام میں لوگوں کو کھانے پینے کے سامان مل جاتے تھے. اس وجہ سے ہوا یہ کہ جب یہاں پر لوگوں کے خرچ بچ گئے تو ان کے پاس مال جمع ہونے لگا. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ان کی حکومت میں غریب لاچار لوگ بھی مالدار ہو گئے تھے، یہی وجہ ہے. تو دیکھیے کس انداز سے انہوں نے معاملے کو سمجھا. ملکی تنظیمیں، ملکی سیاستوں کو دیکھیے کس انداز سے، ملکی مصلحتوں کو دیکھیے کس انداز سے سمجھ گئے تھے. مال انہوں نے ٹھا کر لوگوں میں تقسیم نہیں کی، برعکس اس کے کہ لوگوں کی جو ضرورت ہے اسے انہوں نے پوری کی، کیونکہ لوگوں کو ضرورت پوری ہونی ہے. اگر آپ کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے لیکن آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اس پیسوں کا کرنا کیا ہے؟ تو اس انداز سے عزیز دوستو یہ کام کرتے تھے، اس انداز سے انہوں نے جو ہے فراوانی کر دی. اس کے بعد اچھا، علاء الدین خلجی جہاں وہ سخت اور تندخو بادشاہ تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے. یہ اپنے فیصلے پر اڈ جاتے تھے اور اسے کر گزرتے تھے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے دور میں کسی کو رائے مشورے دینے کی جو ہے اجازت نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ رائے مشورے لیتے تھے اور لوگوں کی بات سنتے تھے اور اس کے بعد حکومت کرتے تھے. اس تعلق سے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا علاء الملک. ان کی گفتگو بادشاہ سے بہت ہی مشہور ہے. اچانک علاء الدین خلجی کا سر پھر جاتا ہے، اس کی مال و دولت انہیں گدگدانے لگتی ہے تو یہ غلط فیصلے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ کیا غلط فیصلے تھے اور وہ غلط فیصلوں سے کیسے وہ باز آئے؟ علاء الملک جو دہلی کے کوٹوال تھے، ان کی کیا اہمیت تھی، وہ کیا دور تھا ان کا، کیسے یہ سب کچھ ہوا، انشاءاللہ یہ تمام باتیں ہم اگلے مجلس کے لیے رکھتے ہیں. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اللہ اس میں برکت پیدا کرے اور یہ بات دور دور تک پہنچے اور اس سے لوگوں کو ڈھیر سارا فائدہ ہو. اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.